اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس وقت مسلمانوں کا انحطاط 13ویں صدی ہجری میں شروع ہوا تو ان میں بہت سے غلط عقائد پیدا ہونا شروع ہوئے، ایسے عقائد جو اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے بالکل مخالف تھے، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جس کے یہ سمجھ لے کہ بانی یا جن کی ابتدا جو شروع ہوئی وہ سر سید احمد سے ہوئی، استجابت دعا۔ ان کا کہنا تھا کہ دعا کوئی قبول نہیں ہوتی ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا ہے اور ایک اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے، بس یہی ایک دعا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام اور اس کے بعد برکات الدعا میں اس کا شدید طور پہ رد کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بتاتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ خالق اور مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو میں دور کروں۔ قدورت، دوری، فاصلہ، علائشیں، برائیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، میں اس کو دور کروں۔ خالق اور مخلوق کو ملانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو آپ نے بتایا وہ دعا۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کا اگر دنیاوی مثال سے کسی سے سمجھنا ہو، وہ ایک دودھ پیتے بچے اور ماں کے درمیان میں ہے۔ جیسے بچے کی چیخیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتی ہیں، اسی طرح جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ادعونی، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور یہ وہ مسئلہ تھا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری طاقت سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور مسلمانوں کو سکھایا کہ تمہارا سارا بھروسہ دعا پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جامع اور کامل دعا سکھائی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے اس لفظ کے اوپر غور کرو، ایاک نعبد، اے خدایا ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے خدایا، اے اللہ، اے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کو بار بار تکرار سے اللہ کے سامنے پیش کریں اور پھر کہیں نستعین، استعانت بھی ہم تجھ سے چاہتے ہیں، استغاثہ بھی ہم تجھ سے چاہتے ہیں، فریاد بھی ہماری تیری طرف ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دعا کا فلسفہ تھا جو مسیح السلام نے عصر حاضر میں سکھایا، اور ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یا تو دعا پہ سب سے کامل یقین دلوایا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عصر حاضر میں آپ کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے آپ نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، اے مسلمانوں، تم کو ایک بات سکھائی ہے، تم قبروں مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تم پیروں فقیروں سے کیا مانگنے جاتے ہو؟ وہ جو گڑے مردے ہیں جن کے اوپر تم چادریں ڈلوا رہے ہو، فریادیں کر رہے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ کہ یہ مجبور انسان دبے ہوئے، چاہے وہ قبروں کے اوپر ہیں چاہے قبروں کے نیچے ہیں، وہ تجھے دے کیا سکتے ہیں؟ حاجت روا، تیری حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر آپ نے اتنے یقین سے بتایا، مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم، یاس و الم، فکر و بلا کے سامنے۔ اے انسان، جب تک تو انسانی جسم میں ہے، رنج، غم، یاس، الم، فکر، بلا یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ یاد رکھ لے، اگر تو کبھی یہ کہے کہ ان سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا حل آپ یہ بتاتے ہیں، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ اے انسان، تو مشکل کشا کے سامنے جا،
اللہ تعالیٰ سے مانگ، وہ تیری ساری مشکلوں کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ کشتی نوح میں آپ فرماتے ہیں جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو کامل یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جس کے اشارے سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے اور میری ہر حاجت کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مسلمانوں پر، انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد خالق اور مخلوق کے درمیان ساری قدورتوں کو، دوریوں کو دور کر کے اس تعلق کا سر نو قائم کرواؤں گا۔ آپ نے کروایا، اور پہلے روز 40 آدمیوں نے اس بات کو قبول کیا تھا، جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے، اور جب آپ وفات پانے لگے 25 مئی 1908 کو آپ نے آخری کتاب پیغام صلح لکھی، اور آپ نے اس میں فرمایا کہ 4 لاکھ آدمی میری جماعت میں شامل ہو چکا ہے۔ تو 4 لاکھ آدمیوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ اثر نو قائم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے، خصوصاً جماعت احمدیہ پر اور انسانیت پر عام طور پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔